کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا، حضور نے فرمایا، جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون۔ کیا مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے جورویں یعنی بیویاں بنائیں، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين۔ بولے اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے۔ قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون۔ فرمایا میں تمہارے کام سے بیزار ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کام سے بچا۔ فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين۔ تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی۔ ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک برساؤ برسایا، تو کیا ہی برا برساؤ تھا ڈرائے گیوں کا۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ۔ بن یعنی جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں؟ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور میں اس پر کچھ تم سے اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ۔ ناپ پورا کرو اور گھٹانے والوں میں نہ ہو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور سیدھی ترازو سے تولو اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو
اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين۔ اور اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور اگلی مخلوق کو، بولے تم پر جادو ہوا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ نے سنی، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عوام الناس کے لیے جو رولز ہوتے ہیں وہ فالو کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ عوام الناس کا کام کیا ہے کہ رولز کو کیا کرے؟ فالو کرے۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو بھی رولز، ریگولیشنز، احکامات، تعلیمات، اخلاقیات، معاشیات، معاشرتیات، عمرانیات، یعنی آپ جو بھی زندگی کا پہلو دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں جو بھی حکم فرمایا ہے اس پر ہمارا کام کیا ہے؟ ٹو ایکٹ اپون، عمل کرنا، اور اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اور جو باتیں احکامات کے بارے میں کرتا ہے، نیگیٹو باتیں کرتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جو اس کی ڈومین نہیں ہے، تو پھر آدمی اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں، بربادی میں گویا کے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں اپنا اطاعت شعار بندہ بنائے، اپنا اوبیڈینٹ بندہ بنائے، اپنا حقیقی بندہ بنائے، آمین۔ دنیا کے اندر فرینڈز، دوست، احباب اور اس طرح کے دیگر جو افراد ہوتے ہیں کے ساتھ بندہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ان کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ کیوں اہمیت ہوتی ہے؟ اس لیے اہمیت ہوتی ہے کہ یہ جب انسان نا امید ہونے لگتا ہے تو اس کو امید دلاتے ہیں، جب یہ پریشان ہوتا ہے تو یہ اس کو سہارا دیتے ہیں، اور جب وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ کسی دکھ میں ہوتا ہے، کسی غم میں ہوتا ہے تو اس کا غم بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ساتھ دینے والوں کی، ساتھ رہنے والوں کی ایک انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک مقام وہ بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین جہاں پر انسان اکیلا ہی ہوگا، اور وہ مقام ہے قبر۔ قبر میں بھی انسان کو جو ہے وہ ساتھی مل سکتے ہیں، اور قبر میں ساتھ آنے والے کون ہوں گے اس پر آج ہم انشاءاللہ پروگرام میں بات کریں گے، اور پروگرام کا موضوع ہمارا ہے قبر کا ساتھی۔ اور کون ہوگا یہ انشاءاللہ الکریم آگے گفتگو میں یہ چیزیں آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں قبر کی وحشت سے بچائے، اور قبر کی گھٹن سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمارے لیے راحت کا سامان فرمائے، دنیا بھی اچھی ہو جائے، قبر بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، آمین۔ حسان بھائی سے نعت شریف سنیں گے، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ الکریم، آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے
نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف، ہر جگہ لطف، ہر جگہ لطف، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، بس ہم تو مرنے کی، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، میرے دل سے دل جاتا، داغ فرقت طیبہ، طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ ہی میں مل جاتا، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، اور درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے، درد و آلام میں، درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے، نام ان کا جو مصیبت
کرتے ہیں نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں کیوں پھرے شوق میں ہم مال کے مارے کیوں پھرے شوق میں ہم مال کے مارے ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کموں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھرکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں مسجد نبوی کے پر نور منارے ہر دم مسجد نبوی کے پر نور منارے ہر دم گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں رشک عطار کو ان ذروں پہ آتا ہے جو رشک عطار کو ان ذروں پہ آتا ہے جو ان کے نعلین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں ان کے نعلین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں اور قابل رشک ہیں عطار وہ قسمت والے قابل رشک ہیں عطار وہ قسمت والے قابل رشک ہیں عطار وہ قسمت والے دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں
ماشاء اللہ، مرحبا. اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی، مکہ مکرمہ کی یاد، تصورات اور خیالات جو ہے وہ عطا فرمائے. اور کیا ہی بات ہے، وقت گزارا ہوا مکہ مکرمہ میں جب بندے کو یاد آتا ہے تو واقعی ایک کیفیت انسان کی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. خیالات سے بھی انسان کی فیلنگز کیا ہو جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں. جی ہاں، اور اگر مکہ مدینے کا خیال ذہن میں ہو، دماغ میں ہو، تو پھر کیا ہی بات ہے. اور اسی لیے کہا ہے کہ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال ہی آیا. واہ سبحان اللہ. اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جلد اللہ تعالی ہمیں با ادب حاضری مکہ مدینے کی نصیب فرمائے، آمین. قبر کا ساتھی آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور موضوع ہے. تو قبر کو تھوڑا بندہ ذہن میں بھی لائے، یاد بھی کرے، ذرا تصور ایک دفعہ ذہن میں لے کر کے آئے، امیجنیشن تھوڑا کریں. جانا ہم نے قبر میں ہی ہے، اور یہ بھی اگر اللہ نصیب کرے کہ نصیب ہو جائے، ورنہ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ ہوا میں ہی کچھ نہ کچھ، جہاز کو جیسے کوئی مسئلہ ہوا، حادثہ ہوا، جہاز پھٹ گیا، بس پھر وہ ہوا میں بندہ بھی بکھر گیا، یا وہ سمندر میں گر گیا ہے اور کچھ بھی باقی نہیں بچا، بس اس کا ملبہ پانی پر تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ سے عافیت کا ہم سوال کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. بہرحال ذہن میں ذرا لے کر کے آئیں. کیا کہیں گے فراز بھائی، قبر اور پھر قبر میں ساتھی ہوگا کون ویسے؟ لیکن دنیا کے اندر بھی دیکھا جائے تو ساتھی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. بندہ تھوڑا سا بھی سفر کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ساتھی اچھا مل جائے، اچھا جو ہے وہ وقت گزارنے والا بن جائے. یا اگر ایک معاشرتی اعتبار سے دیکھیں، گھریلو اعتبار سے دیکھیں، تو بندہ رفیق حیات یا رفیق حیات ایسا تلاش کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا ہو، ساتھ دینے والا ہو. حدیث میں بھی فرمایا گیا جس کو اچھی بیوی مل جائے وہ خود خوش نصیب آدمی ہے. اسی طرح اگر آپ ایک لانگ ٹرم اگر ساتھی کو دیکھیں تو بعض اوقات پڑوسی ہوتے ہیں، ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے. حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو ان کی اذیت سے بچ گیا وہ خوش نصیب آدمی ہے. تو دنیا کے اندر بھی دیکھا جائے تو اچھی ساتھی کی بڑی اہمیت ہے. جتنا اچھا ساتھی ہوتا ہے اس کی زندگی، اس کی ٹریولنگ، اس کا وقت اچھے انداز میں گزرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ قبر کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ساتھی ضرور ہوں گے، اور یہ نہیں کہ صرف اچھے ہی ساتھی ہوں گے، برے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ اختیار بندے کے اوپر ہے کہ وہ کون سے ساتھی کو سلیکٹ کرتا ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ برے اعمال جو ہیں ہوں گے وہ بندے کو جو ہے وہ ڈرانے کے لیے مختلف شکلوں میں آ جائیں گے، اور جو اچھے اعمال ہوں گے وہ بندے کو راحت اور انسیت پہنچانے کے لیے آتے ہیں. اور اچھے ساتھی اور اچھے دوست کی طرف توجہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دلائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال، تمہارے مال اور تمہارے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بندہ ہے، اس کے 3 بھائی ہیں، اور وہ جو بھائی ہے وہ بستر مرگ پر ہے، اس کی موت ہونے والی ہے، چند گھنٹوں کا مہمان ہے، اور وہ اپنے بھائیوں کو بلاتا ہے اور پہلے سے کہتا ہے کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہاری تیمارداری کروں گا اور تمہاری دیکھ بھال کروں گا، اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو میں غسل کا اہتمام کروں گا، تمہیں کفن دوں گا، اور جس طرح لوگ کندھا دیتے ہیں جنازے کو، میں بھی کندھا دوں گا، کچھ میں دوں گا، کچھ دوسرے دوں گے، بس میں یہی کر سکتا ہوں. اور جب میں تم کو دفنا کر واپس آؤں گا تو لوگ تمہارے بارے میں مجھ سے سوال کریں گے تو میں اچھے کلمات کہہ دوں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مثال ہے اہل و عیال کی. تو کیا صحابہ کرام تمہارا کیا اس بارے میں کہنا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ ہم اسے اچھا ساتھی نہیں سمجھتے، ہم اس کے بارے میں کوئی اچھا خیال نہیں کرتے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دوسرے بھائی سے کہتا ہے کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا اور تمہارا ساتھ تمہاری زندگی تک ہے، جیسے ہی تمہاری وفات ہوگی میرا اور تمہاری راستے جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، ہماری جدائی ہو جائے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مثال اس کے مال کی ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم اس کو بھی اچھا خیال نہیں کرتے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیسرا بھائی وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں قبر تک تمہارے ساتھ چلوں گا، تمہاری وحشت کو دور کروں گا، اور جب میزان عمل کا معاملہ ہوگا تو میں اس میں بیٹھ جاؤں گا اور تمہارا حساب کا جو معاملہ ہے، تمہارے جو اعمال کا معاملہ ہے وہ وزنی دار کروں گا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھا ساتھی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں معاملہ ایسا ہی ہے، یعنی جو اچھے اعمال ہیں وہ بندے کے لیے اچھے ساتھی ہیں. اب ظاہر ہے کہ بہت سارے اچھے اعمال ہیں، مختلف احادیث میں مختلف اعمال کی طرف ذکر
جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے، ذکر کیا گیا ہے. تو یہ ایک بندے کی توجہ دلانے کے لیے کہ قبر کے اندر بھی کچھ ساتھی ہوں گے. بندہ قبر جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے بھی تیاری کرے، اس میں کس کس چیزوں کی حاجت پڑے گی اس کے لیے بھی تیاری کرے. جیسے کہ ایک حکایت بزرگوں نے نقل کی ہے کہ ایک شخص تھا، بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ اپنے وزیر کو کہ میری رعایا میں ایسا شخص ڈھونڈ کے لاؤ جو بے وقوف ترین ہو. تو وہ گیا اور ڈھونڈنے لگا. اس کے نزدیک جو بے وقوف تھا اس کو وہ لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہو گیا. تو بادشاہ نے اس کو انعام اور اکرام سے نوازا، اس کو ہار وار پہنا اور روانہ کر دیا. کچھ عرصے کے بعد بادشاہ اتنا بیمار ہوا کہ بالکل بس بستر مرگ پر آ گیا. ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا. تو وزیر کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے بادشاہ کا حال پوچھا. تو اس بندے نے جو بے وقوف ترین جس کو لایا گیا تھا جب حال پوچھا تو اس نے کہا کہ بادشاہ تو سخت اذیت میں ہے اور وہ تو اس جہاں سے رخصت ہونے والا ہے. تو بے وقوف جو شخص جس کو لایا گیا تھا وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کیا جا رہے ہیں، کسی سفر پر جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں ایسے سفر پر جا رہا ہوں کہ جہاں سے میں واپس نہیں آؤں گا. تو وہ بے وقوف ترین جس کو لقب دیا گیا تھا، ٹائٹل دیا گیا تھا، اس نے کہا کہ آپ نے وہاں کے لیے کوئی انتظامات بھی کیے، کوئی سامان بھی لے جا رہے ہیں، کوئی ساتھی آپ کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ تو کوئی ساتھی نہیں ہے. تو اس شخص نے وہ ہار گلے سے نکال کر بادشاہ کے گلے میں ڈالا اور کہا کہ مجھ سے بے وقوف ترین تو آپ ہیں، کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں، دنیا کے اندر آپ نے اتنی تیاری کر رکھی ہے، آپ ایسے سفر پر جا رہے ہیں وہاں پر آپ نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی، کوئی ساتھی تیار نہیں کیے، تو مجھ سے زیادہ بے وقوف تو آپ ہیں. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے حکایت تھی کہ واقعی بندہ اس سفر کے بعد ایک لمبے سفر پر جا رہا ہے اور سفر کے لیے بندے کو تیاری کرنی چاہیے. جی، قبر کا معاملہ ہے. دنیا میں جو افراد ہیں یہ تو سارے چھوڑ کے آ جائیں گے، بندہ تو کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، یہ بات تو طے شدہ بات ہے. اب قبر میں کون جائے گا؟ قبر میں اعمال ہی اچھے جائیں گے. اچھے اعمال یہ بندے کے ساتھ قبر میں ہوں گے. اور اس میں اولین نمبر پر جس کو جو ہے وہ لینا چاہوں گا وہ ہے تلاوت قرآن پاک. یہ انسان کی ہوئی تلاوت کلام پاک یہ قبر میں اسے اللہ کے عذاب سے بچائے گی. مہروز بھائی کیا فرمائیں گے؟ بالکل سلمان بھائی، جیسے فراز بھائی نے کہا، پھر آپ نے تلاوت قرآن کریم کا کہا کہ قبر میں اعمال جائیں گے، ہمارے اچھے اعمال ہوں گے تو وہ اور برے ہوں گے تو وہ، اور آپ نے تلاوت قرآن کا کہا. اب جب یہ طے ہو گیا کہ قبر میں جب ہمارے اعمال جائیں گے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی شخص جب سفر کرتا ہے، جب پڑاؤ ڈالتا ہے تو اپنے ساتھ ان عزیزوں کو، ان افراد کو رکھتا ہے جو اس کی مددگار ثابت ہوں، جو اس کے سفر کو اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچا دیں. جب ہم آخرت کے سفر کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ نیک اعمال ہیں. آپ نے تلاوت قرآن کی بات کی، سورہ ملک کے بارے میں آیا کہ قبر میں سب سے پہلا ساتھ دینے والی جو چیزیں ہوں گی ان میں سے ایک سورہ ملک ہوگی کہ یہ جو ہے عذاب الہی سے بندے کو جو ہے نا بچائے گی. اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کی جو آپ نے بات کی، اللہ تعالی ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. بحیثیت قوم، بحیثیت امت مسلمہ جو بیماریاں ہمارے اندر آئیں اس میں سے ایک بڑی بنیادی بیماری یہ ہے کہ ہم جس کتاب پہ ایمان لے کر آئے ہیں اس سے ہمارا تعلق کم از کم کمزور ہو گیا ہے. سلمان بھائی، اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، اور مدنی چینل کے اسکرین کے اس طرف جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم دیکھیں، تو ہم نے نرسری سے لے کے میٹرک تک، او لیول تک، پھر انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، ماسٹر، جس کی جتنی تعلیم ہے 10 کتابیں ہم نے پڑھی ہوں گی، لیکن ان میں سے کسی کتاب پر بھی ہمارا ایمان نہیں ہے. ایمان جو ہے وہ ہمارا قرآن کریم فرقان حمید پر ہے. اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو آج حالت زار یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت تو چھوڑیے آپ، یعنی قرآن کریم کو کن مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ اصال ثواب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، نام نکالنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، فال نکالنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور دلہن کو اس کے سائے میں رخصت کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. حالانکہ قرآن کریم کی آمد کا مقصد یہ نہیں تھا، یہ ہدایت کے لیے آیا تھا، یہ انسان کو اس رستے پہ چلانے کے لیے آیا تھا جس پہ چلنے کا اللہ پاک نے حکم دیا. اگر ہم آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تو یقیناً آخرت میں سلمان بھائی ایک ایک نیکی جو ہے نا، ایک ایک نیکی، اس کی قیمت اور اس کی قدر ہمیں پتہ چلے گی. اور قرآن کریم وہ پیاری کتاب ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک میں ہے کہ قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. یعنی آپ جب الف لام میم پڑھتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں گویا کہ 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا. ایک اور حدیث پاک میں ہے 3 قسم کے لوگ برود قیامت سیاہ کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے. واہ!
انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہوگی، نہ ان سے حساب لیا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی جبکہ وہ اس سے خوش ہوں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت بھی یقین قبر میں جانے والا دوست ہے، ایسا عمل ہے جو قبر و آخرت کی منزلوں میں بندے کی مدد کرے گا، اس کا مونس و غمخوار بنے گا۔ اب ہم نے جب یہ سن لیا کہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ قابل ثواب کام ہے، قبر و آخرت میں کام آنے والا کام ہے، اب ہم غور یہ کریں کہ ہم سنجیدہ کتنے سلمان بھائی۔ جو موضوع آپ نے لیا ہے یقیناً یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ آج ہم سن رہے ہیں کہ جی قبر میں کون جائے گا۔ عین ممکن ہے ہمارے ناظرین کی ایک بڑی تعداد ہو قبر کا ساتھی، یہ عنوان سنتے ان کے سمجھ میں آ گیا ہو کہ جی یہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے، لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم اس میں سنجیدہ کتنے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں قبر کے ساتھی کی، اور قبر کے ساتھی کے لیے قبر میں جانا یعنی مرنا ضروری ہے۔ اب جب بندہ مرتا ہے تو ہی سارے معاملات شروع ہوتے ہیں، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ دونوں آنکھیں سلامت ہونے کے باوجود، عقل و شعور سلامت ہونے کے باوجود، حواس سلامت ہونے کے باوجود، نہ جانے کہاں سے ہمیں دیگر چیزوں کا یقین نہیں ہے۔ دوپہر میں کھانا کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا ہمیں نہیں پتا، کل کیا معاملات ہوں گے ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ دیکھیے ہم اس کی طرف سے فکر مند ہوتے ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے، واپس کیسے جائیں گے۔ جیسے ہم صبح آ رہے ہوتے ہیں کسی آپ جگہ پہ جاتے ہیں تو جانے سے پہلے آپ واپسی کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ اپنی میٹنگ یا اپنی جو ملاقات ہوتی ہے وہ کینسل اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں یار اس ٹائم واپس کیسے آؤں گا میں، بڑا پرابلم ہو جائے گا، رات کا پہر واپس جانا ذرا مشکل ہو جائے گا، موسم ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سلمان بھائی یہاں پہ اگر ہم غور کریں نا تو قبر کے بارے میں، یعنی قبر موت کے بعد کا پروسیجر ہے، اس کے بارے میں ہم سنجیدہ نہیں ہو پاتے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے مدنی چینل کے ڈرائیور عباس بھائی کا انتقال ہوا، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آپ دیکھیں رات کو ہم گئے تو صحیح سلامت، اور یہ ایک ان کا مسئلہ نہیں ہے، ایک ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا، کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں، نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کون ہے جو نہیں جائے گا اس دنیا سے؟ اس دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا، اور جب جائے گا تو قبر و آخرت کی جو منزلیں ہیں، برزخ کے جو معاملات ہیں وہ اسے درپیش ہونے ہیں۔ یہ سفر ایسا ہے اس کے لیے نہ کسی ویزے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو کوئی ڈاکومنٹیشن کرانی ہے، نہ ہی آپ کو کوئی پیمنٹ کرنی ہے، کوئی ٹکٹ خریدنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ نے ہوٹل بک کرانا ہے۔ سارا ڈیپینڈ کرے گا آپ کے کردار پر، آپ کے اعمال پر۔ اس میں سے آپ نے بھی ایک لیا کہ قرآن کریم کی تلاوت۔ اچھا قرآن کریم کی تلاوت ان نیکیوں میں سے ہے سلمان بھائی جو آسان ہیں۔ بعض نیکیاں ایسی ہیں جو بہت آسان ہوتی ہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت اتنی آسان ہے کہ کچھ صورتیں تو کچھ آیتیں یقیناً یاد ہوں گی، نہیں بھی ہیں تو کریں آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں، اور آپ زبانی بھی تلاوت کریں گے تو یقینی طور پر اس کا ثواب آپ کو ملنا ہے۔ اسی طریقے سے معمول بنا لیں اپنا، صبح میں گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور جو کاروباری حضرات ہیں وہ کاروبار میں، اور اگر ملازمت میں سیٹ صاحب کی ترکیب سے اصول و ضوابط بنتے ہیں، ایسی کوئی SOPs بنتی ہیں، تو آپ پہلا کام یہ کرنا شروع کر دیں کہ قرآن پاک کھولیں سلمان بھائی، اور اس کی ایک آیت ہی پڑھ لیں۔ میں کہتا ہوں ایک آیت سے شروعات کریں آپ، کیونکہ قرآن پاک کی جو تقسیم ہے وہ 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ اچھا اس پہ جب سوچتے ہیں تو جسے پڑھنے کی عادت نہیں ہے اس کے لیے شاید وہ دشوار ہو جاتا ہے کہ ایک پارہ پڑھنا ذرا ٹائم ٹیکنگ کام ہے۔ تو بھائی میں کہتا ہوں کہ آپ صرف قرآن کریم کھولیں اور اسے دیکھ کر ایک آیت پڑھ لیں، چھوٹی سے چھوٹی آیت میں بھی 3 4 5 7 حروف ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جب اس کو پڑھیں گے تو اتنی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں آ گئیں، اور پھر نیکی کی بھی اپنی برکت ہے۔ جیسے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، ایسی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، کھول کر ایک آیت پڑھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اس ایک آیت پڑھنے کی برکت سے آپ کو مزید آیتیں پڑھنے کا، مزید قرآن پڑھنے کا ذوق شوق بھی بنے گا، حوصلہ بھی بڑھے گا، اور یہ انشاءاللہ عز و جل قطرہ 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 کر کے اللہ نے چاہا تو ایسی نیکیاں ہو جائیں گی کہ کیا بعید انہی کے سبب قبر و آخرت کے معاملات آسان ہو جائیں اور کم کامیاب ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ قبر میں تو قرآن پاک نے انشاءاللہ الکریم عذاب سے انسان کو بچانا ہی ہے، یہ تو اپنی جگہ پر بات مسلم ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور بڑی پیاری بات ہے، اور یہ مہروز بھائی مجھے اس کا بھی احساس ہوا ہے کہ قرآن کریم بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
میں کیا بتاؤں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ اکبر۔ اچھا یہ کب ہوگا؟ یہ خالی تلاوت کرنے سے نہیں ہوگا، آپ کو تلاوت بھی آپ کرنے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سیاحت الجنان بھی آپ پڑھ رہے ہیں، پھر یہ چیزیں آپ انشاءاللہ اس کو محسوس کریں گے کہ آپ کے دل پہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی آمد ہو رہی ہے، اور دنیا کی محبت یہاں سے کیا ہو رہی ہے؟ رخصت ہو رہی ہے۔ آپ یقین مانیں، یہ آپ پڑھ کر دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور آپ کو یہ بالکل رزلٹ نتیجہ یہی ملے گا۔ تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے دل کو آباد کرنا ہے، اور قبر کو بھی شاد اگر کرنا ہے اپنے لیے، تو اس کے لیے تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول بنانا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، تین چیزیں ہیں کہ جو میت کے پیچھے جاتی ہیں۔ فرمایا اہلہ و مالہ و عملہ، اس کے اہل و عیال، گھر والے ہیں، بیٹا ہے، باپ ہے، یا مطلب جو بھی ایکس وائی زی ہیں، چچا ہے، تایا ہے، کزنز ہیں، فرینڈز ہیں، یہ ساتھ جاتے ہیں۔ ومالہ واہلہ وعملہ، اہل بھی ہے، مال بھی ہے، عمل بھی ہے۔ فرمایا فیرجع اثنان ویبقى واحد، فرماتے ہیں کہ دو واپس آ جاتے ہیں اور ایک وہاں رہ جاتا ہے، دو آ جاتے ہیں اور ایک رہ جاتا ہے۔ فرمایا یرجع اہلہ ومالہ، اس کا اہل یعنی اس کے گھر والے، اس کے فرینڈز، یہ سب کچھ یہ واپس آ جاتے ہیں۔ ومالہ، اس کا مال بھی کیا ہوتا ہے؟ واپس آ جاتا ہے۔ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا عمل بہرحال اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ تو عمل کا اچھا ہونا یہ بھی کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ اور اس پر ہم نے ایک بات کی ہے، جیسے تلاوت قرآن کی بات کی ہے، تو یہ بھی قبر میں انشاءاللہ الکریم بندے کو قبر کے عذاب سے بچانے والا ایک اس کا رفیق ہوگا، ایک ساتھی ہوگا۔ اسی طرح ایک اور بھی چیز ہے، اور بڑی زبردست چیز ہے۔ انسان جب قبر میں پریشان ہوگا، اس کے پاس ایک بڑی حسین شکل کے اندر اس کو ڈھارس دینے کے لیے کوئی آئے گا، اور اسے آ کر کے ڈھارس دے گا، اسے تسلی دے گا، قبر میں اس کو جو ہے وہ وحشت سے بچانے کی کوشش کرے گا، ایفرٹ کرے گا اور بچائے گا۔ اب بندہ اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تو جواب ملے گا کہ میں وہ خوشی ہوں جو تو نے ایک مسلمان کے دل میں داخل کی تھی۔ اللہ اللہ اللہ، واہ۔ آپ دیکھیے کہ ایمان والوں کے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، اس کی برکت، اس کا ثواب، اور اس پہ اللہ کی رحمت کے بندے کو دنیا میں بھی ملے گی، اور قبر میں جب جائے گا تو وہاں پر بھی یہ جو مسلمان دل میں خوشی داخل کی ہوئی ہے، یہ اسے بچانے کے لیے جو ہے وہ آئے گی، اور اس کا دل جو ہے یہ بہلائے گی۔ کتنا زبردست عمل ہے کیا مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ اور ان مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنے میں جہاں آپ دیکھیں تو وہاں ماں باپ بھی کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ بہن بھائی بھی کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ چچا تایا بھی کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ برادری بھی کیا ہے؟ شامل ہے۔ محلہ بھی کیا ہے؟ شامل ہے۔ رشتہ دار بھی کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ اور سارے ہی ایمان والے اس کے اندر کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ خالد بھی کیا کہیں گے؟ بالکل جی، ایسا ہی ہے۔ شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر بھی شامل ہے۔ بہت کلوز رشتے ہوتے ہیں تو اس کی طرف یوں توجہ نہیں جاتی، اور اخلاقیات، آداب جب ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو والدین سے شروع ہوتے ہیں، اور تقریباً بہن بھائیوں کے ارد گرد لا کر سم اپ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ جو بھی رشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور اس کا احترام دل میں ہونا چاہیے۔ ان سے خیر خواہی کرے گا تو خیر خواہی کے جتنے فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ اس کو نصیب ہوں گے۔ سلمان بھائی، آپ نے بات کی کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، اور اتنی کامیابی اس کو قبر میں ملے گی کہ قبر میں اس کے دل میں خوشی داخل کی جائے گی، قبر میں اس کو احساس دلایا جائے گا کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ تمہارا عمل آیا ہے۔ کیا بات! نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس ارشاد کو بیان کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اصحاب میں سے ہیں جن کو سب سے زیادہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت نصیب ہوئی، حضور کا ساتھ نصیب ہوا۔ بہت کم روایات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں، اور جب پوچھا گیا کہ آپ روایات بیان کیوں نہیں کرتے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی اپنی بات ملا دوں جو حضور کی نہ ہو، میں اس سے ڈرتا ہوں اور احتیاط کرتے ہوئے یوں بیان نہیں کرتا۔ لیکن ایک روایت ایسی انہوں نے بیان فرمائی ہے، ایسی روایت کی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ بندہ پڑھے تو دل بھی خوش ہو، اور جب اس بات کو سامنے رکھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات بیان کرنے میں کس قدر احتیاط کرتے ہیں اور پھر یہ کیوں بیان کر دی، تو اور خوشی ہوتی ہے کہ یہ کتنا افضل عمل ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ اور ویسے ہی صرف اس کی فضیلت پر غور کیا جائے تو بھی دل خوش ہو جاتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ، مریض کی عیادت کرنے والے کو کیا اجر ملے گا؟ کوئی مریض کی عیادت کرے، اس کی بیمار پرسی کرے تو اس کو کیا ثواب ملے گا؟ کہتے ہیں تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو قیامت تک اس کی قبر میں روزانہ اس کی عیادت کریں گے۔ ایک نیک عمل ہے، اور آپ دیکھیے کہ یہ بھی تو وہ نیک عمل ہے جو ایک بیمار کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے۔ ہم ایسے بھی رجحانات دیکھ رہے ہیں سلمان بھائی کہ کوئی بیمار ہوا تو خاندان میں سے ہی بیمار ہوا ہے، حالانکہ ہمارے ساتھ رہنے والا، شاید وہ بھی جس نے ہمیں پالا پوسا، اس میں ہمارے ماں ہے، ہمارے والد صاحب ہیں، وہ بیمار ہوئے تو ان کے لیے کوئی بندہ اپوائنٹ کر لیا کہ یار تم دیکھو ہمیں ذرا اپنے کاموں میں بڑی اجرت ہے، اپنے کام ہمارے بڑے رک جائیں گے، اور بندہ اپنے کاموں میں بندہ رکھ لیا اور بندہ ہی سارے کام دیکھ رہا ہے۔ آپ خود جب والد کے پاس بیٹھتے، مجھے بتائیے وہ زیادہ والد کے دل میں خوشی داخل کرتا یا یہ بندہ داخل کر رہا ہے؟ اگرچہ درست ہے اور صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ یہ بھی ایک خدمت ہی کی صورت ہے، لیکن بندے کی خود پریزنس جو ہوتی ہے نا، والدین اس کو دیکھ کر ہی کئی مرتبہ اپنی تکالیف کو بھول جایا کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ یہ احساس کہ میری اولاد میرے ساتھ ہے، یوں میرے ساتھ کھڑی ہے، میری وجہ سے اپنا کام چھوڑ کر آئی ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کل ہم گفتگو کر رہے تھے تو ایک کیا معمول تھا، ساری زندگی آپ کی مجاہدات سے عبارت ہے، ساری زندگی آپ کی گوشہ نشینی اور درویشانہ زندگی سے عبارت ہے۔ گوشہ نشینی ان معنی میں کہ عمرہ سے نہیں ملے اور جو آپ کے تقاضے رہے زندگی کے، لیکن اس کے باوجود بھی جب تک والدہ زندہ رہیں ایک معمول رہا کہ ماہانہ والدہ کی خدمت میں حاضری دی جا رہی ہے۔ یہ وہ قریبی رشتے ہیں جن کو ہم خیرخواہی کی بات کرتے ہیں، بھلائی کی بات کرتے ہیں، حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں، ملن ساری کی بات کرتے ہیں، تو شاید ان لوگوں سے جو ہم سے کبھی کبھی ملتے ہیں ان سے ہم اتنی محبت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد رہنے والے اگر ان کے ساتھ ہم بہت زیادہ محبت سے پیش آتے ہیں تو ان سارے ثوابوں کی بشارتیں ادھر بھی ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں جب ہم اپنے بھائی کے ساتھ اچھا مل رہے ہیں، جب ہم اپنی بہن کے ساتھ اچھا مل رہے ہیں، جب ہم اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا مل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ جو رشتے جوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عنایات فرماتا ہے، لیکن جو رشتے توڑنے والا ہوتا ہے تو رب العالمین جل وعلا اس پر یوں سمجھے کہ غضب کا اظہار بھی فرماتا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رشتہ جو ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رشتوں کے بارے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ جیسے آپ خیرخواہی دوسرے کے ساتھ کر اپنی قبر کو روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نیک عمل ہے، یہ وہ نیک عمل ہے جس میں ثواب زیادہ ہے۔ خیرخواہی کی خیرخواہی اور رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم ہے اس کی ادائیگی الگ ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور پر جو ذی رحم رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس میں ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ دوسروں کو بھی نوازیں اور ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھیں، لیکن جب اپنوں کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ ہوگا ثواب بڑھتا رہے گا، جتنا ثواب بڑھے گا اتنی قبر کی روشنی بڑھے گی، اتنی قبر کی راحت بڑھے گی، اور اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بڑھے گی۔ پچھلی ایک بات رہی وہاں پر میں چاہ رہا تھا کہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کا ایک قول بیان کروں۔ بات کر رہے تھے کہ عبادت میں دل کیسے لگتا ہے اور لذت کیسے نصیب ہو۔ مہروز بھائی کی گفتگو میں ایک شکایت تھی تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے نا، تلاوت کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ گناہ بھی ساتھ جاری ہے۔
فرمایا جو توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اطاعت کی لذت عطا فرماتا ہے، اللہ اللہ، اور جو گناہوں میں ملوث رہتا ہے وہ اطاعت کی لذت سے محروم رہتا ہے۔ ہائے ہائے، بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن وہ تائبین میں سے نہیں ہے، گناہوں کا الٹے سلسلہ کام بھی جاری کر رہا ہے۔ صحیح۔ تو وہ سارے جو معاملات ہیں، مشکلیں ہیں، وہ اس پر سوار رہیں گی، روحانی مشکلات ہیں یہ کیا سلمان بات بھائی، کی ہے اور ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین کی خدمت جی یہ ایک ایسی عظیم نیکی ہے، آپ کبھی والدین کا کوئی کام بنا دینا، وہ کوئی پریشان ہو، کبھی ان کو دوا کی حاجت ہونا، صرف دوا لا کر دے دیں، واہ، ان کو جو لذت ملے گی، جو دوا کھا کے سکون ملے گا، آپ کو لا کے اس سے زیادہ سکون مل جائے گا کیا بات ہے، کہ آپ نے اپنے والدین کے دل میں خوشی داخل کی ہے، صحیح ہے۔ ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ یہ بات وہ ہے جو قبر کو روشن کرے گی، جو آپ کی آخرت کو بنائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رشتے یوں بھی عطا فرمائے ہیں کہ بندہ اللہ کی عزت کے لیے ان کا احترام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں میں اس کا اکرام بڑھائے گا۔ کیا بات ہے خالد بھائی، مرحبا، اللہ آپ کو برکت دے، بڑے اچھے انداز میں لیا آپ نے اس کو، اور کیا حضرت نظام باغ کی جو بات بتائی آپ نے، مدینہ مدینہ، سبحان اللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو باتیں اور ہو گئیں، ایک تلاوت قرآن کا ہو گیا، دوسرا مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کا ہو گیا، اور تیسرا کیا ہے، جو بیمار ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا۔ زندگی مصروف ہو گئی ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں اس میں، حالات جو ہیں یہ بڑے ٹف ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی اتفاق ہے، لوگ دو دو نوکریاں کر رہے ہیں، اس سے بھی اتفاق، کوئی وہ نہیں ہے، اس سے ڈس ایگری نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے جس طرح ہم سارے کام اسی زندگی میں کر رہے ہیں، ویسے جو یہ بھی کام ہیں یہ بھی ہمیں اسی زندگی میں کرنے ہیں جو ہمیں ملی ہوئی ہے۔ تو وقت نکالیں، ٹائم نکالیں، ظاہر سی بات ہے ایک طرف جائیں گے تو دوسری طرف تو نہیں جا پائیں گے نا، تو آپ جا رہے ہیں تو عیادت بھی کریں، اور اچھی نیت سے کریں، اور عیادت کرنے جائیں اور اس کے آداب کے ساتھ عیادت کرنے کے لیے جائیں، اللہ پاک کی رحمتیں پائیں، برکتیں پائیں۔ پیسہ ہے تو بندہ جتنا بھی ہاتھ میں آ جائے تو آنکھیں بند ہوں گی تو ہاتھ سے نکال لیا جائے گا۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی خالد بھائی جی، اور اس کو ویڈیو دیکھ کر دل جو ہے نا وہ کانپ جائے کہ مہروز بھائی بندہ جو ہے نا وہ ڈیڈ ہے، وہ مر چکا ہے، اور اس کی جیبیں جو ہے وہ خالی کی جا رہی ہے، نکالا جا رہا ہے اس میں سے، اور وہ ویڈیو کا سسٹم بتا رہا ہے کہ یہ اس کو اس وقت لوٹا جا رہا ہے۔ اللہ، ظاہر سی بات ہے بندہ جب انتقال کرتا ہے تو اس کی جیب سے لوگ چیزیں نکالتے ہیں، رشتے دار بھی نکال لیتے ہیں، خالی تو لیکن کرتے ہی ہیں جی۔ وہ جیبیں خالی کرنا یہ اور بات ہے، لیکن وہ جو لوٹنے اور کھسوٹنے والا معاملہ ہوتا ہے نا وہ الگ ہی ہوتا ہے، اللہ یاز باللہ، اللہ کی پناہ ہے۔ تو کچھ پیسے سے نظر ہٹا کر ثواب پر بھی نظر لگانی ہے ہمیں، اور عیادت بھی کرنی ہے، اور جہاں پر میت کا معاملہ ہے وہاں پر بھی جانا ہے، اور ادھر بھی اپنا جو ہے وہ اللہ پاک کی رضا کی نیت سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک عنوان یہاں پر لینا چاہ رہا ہوں، ہم نے مسلمان کا دل خوش کرنے کی بات جو ہے وہ کی ہے، بڑی اہم بات ہے، اس کی کچھ وضاحت بھی ہونی چاہیے۔ میں چاہ رہا ہوں آپ اس کی ذرا وضاحت فرمائیں فراز بھائی کہ کس کس طریقے سے دل جو ہے وہ خوش کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے لیے باؤنڈری کیا ہے اس کے اندر؟ لیکن باؤنڈری تو وہی ہے کہ جو شریعت نے مقرر کی ہے، جس کے بھی دل میں خوشی داخل کی جائے گی شریعت کے دائرے میں رہ کر کی جائے گی۔ بعض اوقات خوشی داخل کرنے میں بندہ شریعت کی لیمٹس کو بھی کراس کر دیتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے چند باتوں کی طرف توجہ دلائی، ترجیحات کی بات ہے کہ انسان ترجیح کس بات کو دیتا ہے۔ بعض اوقات اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، بہت سارے وہ ایکسٹرا کام بھی کر رہا ہوتا ہے، جیسے ہوٹلنگ کرنی ہے تو ہوٹلنگ کے لیے بھی وہ وہی بندہ وقت نکال رہا ہے جس کو عیادت کے لیے وقت نکالنا تھا یا تلاوت قرآن کے لیے وقت نکالنا تھا۔ اسی طرح بعض اوقات خاص لوگوں سے ملنے کا بھی اہتمام ہوتا ہے کہ میں نے اس سے ملنا ہے، منتھ کے اس اینڈ میں اس بندے سے ملنا ہے، تو اگر اس سے ملنا اتنا ضروری نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ فلاں مریض ہے یا فلاں ضرورت مند ہے یا میرے جانے سے میرے والدین کو یا میرے بھائی بہن کو خوشی داخل ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو ترجیح دیں، پریورٹی اس کام کو دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر آج کے دور کے اندر کوئی ملاقات کرنے والا موجود ہی نہیں ہے، آج کے دور میں بھی آپ کو ایسے افراد ملیں گے جو خاص اہتمام کے ساتھ رشتہ داروں سے ملاقات کرنے جاتے ہیں۔ کافی عرصہ ہو گیا تو فروٹس لے کر جاتے ہیں کہ یہ بھی ایک دل خوش کرنے کا انداز ہے کہ میں اپنی بہن کے گھر کافی عرصے بعد جا رہا ہوں، چلیں ان کی دل جوئی کی نیت سے میں فروٹ لے جاتا ہوں، یہ لے جاتا ہوں۔ تو ایسے افراد سے معاشرہ خالی نہیں ہے۔ بات یہی ہے کہ آپ ترجیح کس کام کو دیتے ہیں، پریورٹی کس چیز کو دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ثلاثۃ یوم القیامت تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ،
قیامت کے دن 3 افراد ایسے ہوں گے جو اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. مختلف روایت میں مختلف بندوں کا ذکر ہے. جو پہلا اس حدیث پاک میں شخص ذکر کیا گیا، فرمایا من فرج عن مکروبی امتی، جو میرے پریشان حال امتی کی تکلیف کو دور کرے گا قیامت کے دن اللہ کی عرش کے سائے میں ہوگا. اب بعض اوقات مفسرین نے فرمایا، شارحین نے فرمایا کہ آپ کو کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال ہوگا تو ہی آپ کسی کی تکلیف دور کر سکیں گے، کسی کے دل میں خوشی داخل کر سکیں گے. بعض اوقات آپ کی ایک مسکراہٹ کسی کے دل میں خوشی داخل کر دیتی ہے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ لوگ مجھ سے ملاقات کرنے آتے ہیں، اب میں ان کو ایک مسکراہٹ بھی نہ دوں، حالانکہ آپ دیکھیں اتنی تھکاوٹ، رات کے 2 3 4 بج رہے ہیں، ہم جیسا آدمی ہو تو 2 ملاقات کر کے بولے بھائی اب میں نہیں کر سکتا. رات کے اتنے پہر میں کسی کو صرف مسکراہٹ دے کر دل خوش کرنا یہ امیر علیہ سنت کا خاصہ ہے. کیا فرماتے ہیں کہ اس کا دل خوش ہو جائے گا، اتنی دور سے میرے پاس آیا. تو پیسے ضروری نہیں ہے، بغیر مال خرچ کیے، بغیر جو ہے مشقت اٹھائے آپ کسی کے دل میں خوشی داخل کر سکتے ہیں. سلام ہی کو آپ لے لیں کہ جب بندہ کسی کو سلام کرتا ہے تو دل میں کتنی خوشی داخل ہوتی ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے. تو جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، اس کو مسکرا کر ملتے ہیں، اس کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے. کسی کا سامان اٹھانا حدیث میں فرمایا گیا صدقہ ہے. کوئی ایسا ضرورت مند ہے، اس کو سواری میں بیٹھنے کے لیے آزمائش ہو رہی ہے، اس کا سامان آپ نے اٹھانا ہے، اس کو اٹھا کر آپ نے مدد کر دی، اس کی ہیلپ کر دی، تو یہ بھی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے والی بات ہے. تو ایسے کام کئی ہیں. بات وہی آتی ہے کہ بندہ ترجیح کس کو دیتا ہے، پریورٹی کس کو دیتا ہے. اپنے گھر کے اندر موجود ہوتے ہوئے بھی 1000 کام ایسے کیے جا سکتے ہیں کہ جس سے اپنے گھر والوں کی دل جوئی ہو سکتی ہے. جیسے امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ کبھی اپنی بیوی کے منہ کے اندر کوئی تر لقمہ ڈال لیں تاکہ اس کا دل خوش ہو. اب ہمیں ساری دنیا کی جو ہے وہ خوشی کی فکر ہے کہ چلیں اس کا دل خوش کر دوں، فلاں کا دل خوش کر دوں. آپ کے گھر کے اندر نیکیاں کمانے کا ایک پورا خزانہ موجود ہے. آپ اپنی زوجہ کا دل خوش کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کا دل خوش کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی تربیت کرنا یہ بھی ان کے دل میں خوشی داخل کرنے کا انداز ہے. آپ اپنے والدین کا دل خوش کر سکتے ہیں، اپنے ماتحتوں کا دل خوش کر سکتے ہیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماتحتوں کو بہت سارے لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا جاتا ہے، اس کا دل دکھا دیا جاتا ہے. آپ یقین کریں ایسے افراد دل میں خوشی داخل کرنے کے ایسے مستحقین ہوتے ہیں کہ ان کو بعض اوقات کوئی پوچھ نہیں رہا ہوتا. لیکن اگر آپ سوچیں کہ اگر وہی سیٹ وہی مالک اگر اس اپنے ماتحت کے دل میں خوشی داخل کر دے، وہ کتنا خوش ہو جائے گا کہ یار میرے سیٹ نے میرے دل میں خوشی داخل کی. بات وہی ہے کہ شریعت کے لیمٹس بھی ہوں اور جہاں ضرورت بھی ہو. جیسے بات سوچتے ہیں کہ یار اس کو ڈھیل لیں گے تو پتہ نہیں کہاں نکل جائے گا، تو وہی آپ بیلنس رکھیں. بیلنس رکھتے ہوئے آپ جو ہے نا اپنے ماتحتوں کا دل بھی خوش کریں. جیسے بعض صاحب استطاعت افراد ہوتے ہیں، اپنے ماتحتوں کو بونس دے سکتے ہیں. جہاں آپ کی استطاعت بنتی ہے آپ بونس دیں. 1 مہینہ آپ اس کو بونس دیں گے کتنا دل خوش ہو جائے گا. تو ایسے کئی کام ہیں کہ آپ وہ کام اگر گنوانے جائیں تو اس کی لسٹ بڑی طویل ہے، لیکن اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو بعض اوقات بندے کے ذہن میں خود ہی آ جاتا ہے کہ ہاں یار یہاں پر میں نیکی کما سکتا ہوں، یہاں پر میں اس کا دل خوش کر سکتا ہوں، یہاں پر میں اس کام کو کر کے اس کی جو ہے وہ اس کا اپنا مقام اس کے دل میں بنا سکتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. تو اپنا ذہن بنائیں. نیکیاں کمانے کے چھوٹے چھوٹے مواقع آپ کو گھر میں، باہر، محلے میں، دوستوں میں مل جائیں گے. حصول جو ہے وہ اس کی کوڑن ہونی چاہیے، اس کا ذہن ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر جس طرح مال کی عرض ہوتی ہے نا، بندہ کئی نیکیاں جو ہے نا وہ سمیٹ سکتا ہے. اللہ توفیق دے. آمین. سلمان بھائی یہ ساری جو چیزیں فراز بھائی نے بیان کری یہ ڈوز کی لسٹ تھی کہ یہ کریں، لیکن میں ایک ایسا کام بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ صرف اس سے رک جائیں نا تو بہت سارے لوگوں کے دل میں خوشی داخل ہو جائے گی. بڑا آسان ہے، یعنی نا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. فراز بھائی نے سارے جو ہے نا آرڈر بتائے کہ بھائی یہ کرنے ایکشن بتایا آپ نے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بھی آسان ہی ہے. ارے سیدی جو اصل میں بتا رہا ہوں نا وہ شاید اس سے زیادہ آسان ہے، ایکشن کے اعتبار سے آسان ہو، فیصلے کے اعتبار سے مشکل ہو. کیا بات ہے. اور وہ یہ ہے کہ کسی کو اپنا ذہن بنا لے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. واہ واہ. مروی ہے کہ جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے بچا، باز رہا، اللہ پاک اسے قبر کی تکلیف سے بچائے گا. بھائی یہ جو اسٹیپ ہے نا کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، اس کو راضی کرنا، اس کو مسرور کر دینا، تو پہلا اسٹیپ یہ اٹھا لیں ہم فراز بھائی کہ ہم تکلیف نہ پہنچائیں. یہ تو دوسرا اسٹیپ ہے کہ آپ اس کی زندگی ریلیکس کر رہے ہیں، آپ اس کو خوشی دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، بونس دے رہے ہیں، دیگر چیزیں. بھائی پہلے آپ اسے تکلیف دینے سے تو بچیں. یہاں تو نام بگاڑنے سے لے کر نسل بگاڑنے تک کی تکلیفیں آپ اسے دے رہے ہیں اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنے کریکٹر کے ذریعے سے. تو براہ کرم سب سے پہلی بات یہ کہ دوسرے کو آپ تکلیف نہ پہنچائیں. اچھا سلمان بھائی بڑا آسان ہے، بس اپنی لذت کا معیار چینج کر لیں. بعض لوگوں کی زندگی کی لذت یہ ہوتی ہے دوسروں کو چھیڑنا ہے، تنگ کرنا، خامخواہ.
یعنی بڑی چٹکلے والی بات ہے. جی. بارشیں ہوتی ہیں. اچھا بارشیں ہوتی ہیں, اکثر لوگوں کو بارش پسند بھی ہوتی ہے اور اس میں سے ایک بڑی تعداد کو بارش میں بھیگنا یا نہانا بھی پسند ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں نے ہی دیکھی ہو, یہ باقی سب نے نہ دیکھی ہو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں شرارتی قسم کے. اچھا بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ میں, ایک تو ہے نا بچے ہیں, کیونکہ بچوں کی تو بہت ساری خطائیں یا لغزشیں جو ہوتی ہیں وہ ہم یوں کر کے بھی اگنور کرتے ہیں کہ بچپن ہے تو آگے چل کے سیٹ ہو جائیں گے. وہ بڑے افراد جناب وہ بلونز میں اور بیگز میں, شاپرز میں یا پلاسٹک کی تھیلیوں میں پانی بھر کے رکھ لیں گے. اب جو ہے نا وہ بارش میں کسی اونچی جگہ بیٹھ جائیں گے اور مزے سے آتے جاتے لوگوں پہ پانی مار رہے ہوں گے, پھینک رہے ہوں گے. یہ میں نے آپ کو اس وقت گفتگو کر رہا تھا تو مجھے یاد آ گیا, میرا دیکھا بالا معاملہ ہے یہ, ہے ایسا اور شاید بیتا بھی ہو. تو ٹھیک ہے جی. تو اب آپ دیکھیں آپ کی جو لذت ہے نا, آپ کی لائف کا جو سکون ہے خالد بھائی, وہ کیوں کر رہا ہے یہ حرکت؟ بھائی ایک شخص خام خواہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا وہاں سے پانی بولے مار رہا ہے, صحیح ہے کہ یوں کر کے اسے کوئی ضرر نہیں پہنچا اور نقصان نہیں پہنچا بڑا, لیکن اس کا یہ ظاہر کیا کر رہا ہے؟ یہ ظاہر یہ کر رہا ہے کہ اس کے تکلیف و کرب میں مبتلا ہونے سے آپ کو سکون مل رہا ہے. یہ ایک انسان کا مزاج نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر تکلیف میں آئیں اور دوسروں کو خوشحال دیکھ کر ترقی کرنے والا دیکھ کر اور دوسروں کی زندگی آسان ہوتا ہوا دیکھ کر ہمیں راحت ملے. تو جب ہم دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنا شروع ہو جائیں گے تو وہ دلی دل میں آپ کو اتنی دعائیں دیں گے, کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی کے شر سے بندہ ڈر رہا ہوتا ہے. ایسی بات وہ محفل میں نہیں جا رہا ہوتا فراد بھائی کہ وہاں جاؤں گا نا فلاں بندہ ہوگا اور وہ پھر چھوڑے گا نہیں, وہ ہوگا وہ پھر یوں کرے گا, وہ دل میں ہوتا ہے اس کا, یعنی سامنے والے کا شر اتنا ہوتا ہے وہ زبان پہ بھی یہ لفظ نہیں لاتا کہ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا تھا. تو اپنے آپ سے لوگوں کو بے خوف کرتا ہے. لوگ آپ سے ان معنوں میں نہ ڈریں کہ تمہاری ذات سے ان کو نقصان ہوگا. بعض لوگ ہوتے ہیں تو جیب کی رقم نہیں نکال رہے ہوتے کسی کے سامنے, جی آپ کو بھی مشورہ دیں گے بھائی ان کے سامنے نہیں نکالا کرو, پھر جو ہے نا وہ یہ معاملات ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ آپ کے شر سے لوگ ڈر رہے ہیں, تو اپنے آپ سے بے خوف کر دیں کہ مسلمان کی شان یہی ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اور اس کے کردار سے جو ہے وہ دوسرے مسلمان محفوظ رہے. درست فرمایا میرے بھائی, اللہ برکت دے. اور یہ بات بھی ہرگز فراموش نہ ہونے پائے کہ مسلمان کا جو دل خوش کرنا ہے یا اس کو راحت پہنچانی ہے وہ شریعت کے لمٹ کے اندر, دائرے کے اندر رہ کر ہی کام کرنا ہے. جو خوشی پہنچانا یا خوشی دل میں داخل کرنا یہ اگینسٹ اسلام ہے, اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے, اس میں عذاب ہے اور اس میں وبال ہے. اب کوئی نشئی ہو, آپ بندہ بولے یار اس نشئی کو خوش کرتے ہیں, پھر اس کو سگریٹ بھر کے کھلا دیتے ہیں اس کو, یہ کیا کر رہے ہیں؟ نشئی خوش تو ہو رہا ہے لیکن یہ خوشی اس کو اس وقت مطلب دینے کی ہے نہیں, یہ اس کو یہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے, اس کیفیت سے نکالنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری جو ہے وہ چیزیں, بعض چیزوں پر جو ہے وہ روک لگی ہوتی ہے, یہ کام نہیں کرنا. جب دنیا میں ہم اس روک سے رکتے ہیں تو جو روک اللہ رسول نے لگائی ہے اس پہ کیوں نہیں رک رہے؟ یہ چیزیں جو ہے وہ یاد رکھیے. دل خوش کرنا یہ انڈر امبریلا اسلام ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے ساری آپ حضور کی اور اڑا دیں اور بس اس لفظ کے اوپر خالی آ جائیں. لفظ پر نہیں آنا, یہ لفظ جو آ رہا ہے یہ اپنے سارے کانسیکوینسز کے ساتھ آ رہا ہے, سارے سرکمسٹانسز کے ساتھ آ رہا ہے, یہ ساری حدود و قیود کے ساتھ آ رہا ہے. تو ہمیں اس کو بھی فالو کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کے دیے ہوئے اچھے اصولوں کا سہارا لے کر اس میں غلط جو ہے وہ انداز میں اس کو استعمال کرنے والے یہ اللہ کے خوف سے ڈر جائیں اور یہ جہنم کے عذاب سے اور قبر کی تاریک رات سے ڈر جائیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. بعض اوقات میروز بھائی یہ دیکھی بھالی بات ہے, جو کام کر رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ غلط کام کر رہا ہے. جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ ڈیمانڈ بھی کیا کر رہا ہے؟ غلط ہی کر رہا ہے. آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں, میرا دل دکھا رہے ہیں آپ. یہ دل تو مطلب دکھانا ہی پڑے گا, کچھ دل ہے وہ دکھانا پڑتا ہے, یہ بھی یاد رکھیں.
اللہ عافیت اور سلامتی والا جو ہے وہ معاملہ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ میں آپ کو ایک لفظ دے رہا ہوں. ایک بندہ ہے جو خام خواہ جو بات ہی غلط کر رہا ہے, ایسے وہ نشہ مانگ رہا ہے, دوست ہے, ارے یار نشہ دے دو یار, تو بولے نہیں بھائی ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ تعاون نہیں, میں آپ کو دودھ پلا دیتا ہوں, میں آپ کو کھانا کھلا دیتا ہوں, میں آپ کو جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ لے دیتا ہوں, میں آپ کے ساتھ یہ اور اس طرح کا معاملہ کرتا ہوں, نشہ میں آپ کو نہیں دلاؤں گا. آپ میرا دل دکھا رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, تو یہ تو دل اسے کہتے ہیں تعزی, اسے کہتے ہیں اذیت کو اپنے اوپر اوڑھ لینا. اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ہمیں تکلیف بہرحال کسی کو نہیں دینی, یہ بات یاد رکھنے کی ہے. ڈاکٹر بچے کو بھی یہی کرتے ہیں نا جی؟ سلمان بھائی, بچے کو بھی یہی کرتے ہیں. اگر ہمارا بچہ اپنا بچہ بیمار ہو جائے, جس سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اور ہماری ساری جو توانائیاں ہیں اس کے لیے خرچ ہو رہی ہوتی ہیں, اللہ نہ کرے وہ بیمار ہو جاتا ہے, تو چھوٹے بچوں کو بعض اوقات زبردستی بھی دوا پلانی پڑتی ہے. ایسا ہی اب وہ چیخ رہا ہوتا ہے, رو رہا ہوتا ہے, ہاں جی, اور والدین کو یقیناً اس کے چیخنے رونے سے خوشی نہیں ہو رہی ہوتی, ایسی بات, لیکن انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے لیے حل یہی ہے, حل یہی ہے. حل یہی ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. اور اس طرح کی ان نون نمبر سے جو ہے وہ کال آ رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے باتیں کریں, آپ میسیج کا جو ہے وہ جواب دیں, ایسی خام خواہ باتیں کریں, جواب دیں. ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں اگر عافیت اور سلامتی کا راستہ چاہیے تو, ورنہ پھر انہی جو ہے وہ سٹیپس پہ چل کے جو بربادی اور تباہی کا بندہ گہرا کنواں اس کے اندر جب اترتا ہے تو پھر اسے نظر کچھ بھی نہیں آتا. ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. آمین. اور میرا خیال ہے جتنی بات میں نے کہہ دی ہے میروز بھائی یہ کافی ہے. آگے چلتے ہیں, کالز کو شامل کرتے ہیں. موضوع قبر کے حوالے سے چل رہا ہے اور موضوع ہے قبر کا ساتھی. ہم نے تو سنا ہے قبر میں کوئی بھی ساتھ نہیں جائے گا, انسان اکیلا جائے گا, لیکن یہ قبر کا ساتھی اس سے کیا مراد ہے, اس کی کچھ وضاحت فرما دیں. اسی پر گفتگو ہم کر رہے ہیں. نیک اعمال جو بندے کو قبر کے اندر ملیں گے راحت کے طور پر, آسانی کے طور پر, سہولت کے طور پر. کیا فرمائیں گے فراز بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ مختلف احادیث میں ذکر بھی کیا گیا, یعنی جہاں پر یہ فرمایا گیا کہ قبر میں بندہ اکیلا ہوگا تو وہاں فرد کے اعتبار سے, جسم کے اعتبار سے, انسان کے اعتبار سے اکیلا ہوگا, ورنہ کئی احادیث ہیں جس میں فرمایا گیا کہ اس کے جو برے اعمال ہیں وہ متشکل ہو کر اس کے پاس آئیں گے, پھر فرشتے جو منکر نکیر ہیں وہ حساب لینے آئیں گے. تو یہ نہیں کہ مطلب کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا, یہ دیگر اعتبار سے, دیگر جو ہے وہ جہت کے اعتبار سے دوسروں کا آنا بھی ممکن ہے, اور وہ روایت میں ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک, فزیکلی تو وہ اکیلا ہی ہوگا, فزیکلی تو اکیلا ہی. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. میری نعت خواں اسلامی بھائی سے ایک فرمائش ہے, یہ والا کلام سنا دیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ, مرحبا. مدینہ مدینہ, کیا کہیں گے احسان بھائی؟ اچھا پڑھائیں. ماشاء اللہ. چلیے جی. تو کراچی سے عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی یہ ارشاد فرمائیں, قبر کا ساتھی, اس کے بارے میں جو ہے وہ قرآن پاک میں اور حدیث مبارک میں کس کو فرمایا گیا کہ قبر کے یہ ساتھی ہیں, ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین. مختلف اعمال کا ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں پیارے عمران بھائی, جیسے تلاوت قرآن کا جو ہے وہ عرض کیا, اسی طرح مسلمان کے دل کو خوش کرنے کے حوالے سے عرض کیا, مریض کی عیادت کے حوالے سے عرض کیا, اور بھی ہے اس پر بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. جی میری احسان بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ یہ نعت سنا دیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فضل احمد اتاری, ٹنڈو محمد خان ڈسٹرکٹ سے. عرض یہ کرنی ہے, کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے, یہ مدنی چینل پہ اس وقت پروگرام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. مجھے ایک نعت بھی سنا دیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, دعاؤں میں یاد کیجیے گا. آمین, مرحبا. جی محمد عاقل رضا تاج قصور سے نعت خسلیں بیسے عرض ہے اور کلام سنا دے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے, مجھ سا آسے بھی ہو مہمان مدینے والے. مرحبا. رجب بھائی ہے گجرانوالہ سے, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, یہ کلام ان کو سننا ہے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, یہ کلام سنائیں. گھوٹکی سے میسج ہے. میرے بھائی آپ کبھی گئے گھوٹکی؟ جی. واہ,
یہ شاید پہلی دفعہ ہوئے نشریات میں آپ نے کسی شہر کا پوچھا ہے اور میں نے کہا جی میں گیا ہوں. چلو جی ماشاءاللہ. آگے ہے جی خلیل بھائی نے جو اسٹوڈیو منقبت پڑھی ہے 11ویں شریف کی وہ سنائیں. انعام رضا بھائی ہیں, بڑی مہربانی جی. پھول نگر سے میسج ہے, وہ سوئے لالہ دار پھرتے ہیں, ان کو کلام سننا ہے. سلمان بھائی آپ کبھی گجرانوالہ کے فیضان مدینہ میں آئے ہیں؟ جی ہاں, میں بہت دفعہ آیا ہوں. گجرانوالہ بالکل شیخو پورہ موڑ پر زبردست مدنی مرکز ہے دعوت اسلامی کا, اور کئی دفعہ مجھے آنے کی سعادت ملی ہے الحمدللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت کلام سنائے. جن پور سے یہ میسج ہے. گجرانوالہ سے ایک اور میسج ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, یہ کلام سنائے. اور نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا. انعام بھائی ہیں کراچی سے, ان کو بھی یہ کلام سننا ہے, تو کچھ شامل کریں پھر آگے چلتے ہیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے حبیب میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ موت کیا زندگی کی بھی پروانہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پروانہ ہو،
اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، مدینے میں، مدینے میں، مدینے میں، مدینے میں، مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے، کرم ہے، یہ کرم ہے، کرم ہے، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہیں پرتے سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہیں پرتے جو لیا سب کی، وہیں پرتے سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے چلو نا، دربار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے اب کوئی کیا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سوار گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا سے کے وہیں پہ چلتے مرحبا۔ اللہ پاک ہم سب کو بعد حاضری نصیب فرمائے۔ خلیل بھائی کی پڑھی ہوئی منقبت غوث پاک آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ لیلا 11ویں والے دانا، لیلا 11ویں والے دانا، تے ڈوبی ہوئی تاری جائے گی، تے ڈوبی ہوئی تاری جائے گی، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، مرشد 11ویں شریف مناتے رہے، مرشد 11ویں شریف مناتے رہے، مرشد فیض غوث اعظم، فیض غوث اعظم یوں پاتے رہے، مرشد 11ویں شریف مناتے رہے،
ماہانہ بھی سالانہ بھی ماہانہ بھی سالانہ مرشد کیا بھی شریف مناتے رہیں گے. رکھتا ہے جو غوث اعظم سے نیاز رکھتا ہے جو غوث اعظم سے نیاز ہوتا ہے خوش اس سے مولا بے نیاز ہوتا ہے خوش اس سے مولا بے نیاز مناتے رہیں گے میں مرشد جاؤں غوث کے میواری جاؤں غوث کے مرشد جاؤں غوث کے میواری جاؤں غوث کے مرشد کیا بھی شریف مناتے رہیں گے. ہوں گی آسان ساری تیری مشکلیں ہوں گی آسان ساری تیری مشکلیں ہوں گی آسان ساری تیری مشکلیں. صدق دل سے غوث کی صدق دل سے غوث کی کر دے نیاز صدق دل سے غوث کی کر دے نیاز. مرشد گیارہویں والے شانا ڈوبی ہوئی تاری جائے گی مرشد گیارہویں والے سالانہ ڈوبی ہوئی تاری جائے گی سالانہ مرشد گیارہویں شریف مناتے رہیں گے. فیضان غوث اعظم جاری رہے گا فیضان غوث اعظم جاری رہے گا. انشاءاللہ 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 ہے فضیلت 11ویں تاریخ میں ہے فضیلت 11ویں تاریخ میں ہے فضیلت 11ویں تاریخ میں. اس لیے افضل ہے اس میں اس لیے افضل ہے اس میں دے نیاز اس لیے افضل ہے اس میں دے نیاز. میں مرشد جاؤں غوث کے میواری جاؤں غوث کے میں مرشد جاؤں غوث کے میواری جاؤں غوث کے مرشد گیارہویں شریف مناتے رہیں گے. فیض غوث اعظم فیض غوث اعظم یوں پاتے رہیں گے. مرشد گیارہویں شریف مناتے رہیں گے. ماہانہ بھی سالانہ بھی ماہانہ بھی سالانہ مرشد گیارہویں شریف مناتے رہیں گے. ساز و ساما کی نہیں تخصیص کچھ ساز و ساما کی نہیں تخصیص کچھ ساز و ساما کی نہیں تخصیص کچھ جو میسر ہو اسی پر جو میسر ہو اسی پر دے نیاز جو میسر ہو اسی پر دے نیاز. مرشد گیارہویں والے شانا ڈوبی ہوئی تاری جائے گی مرشد گیارہویں والے سالانہ ڈوبی ہوئی تاری جائے گی سالانہ مرشد گیارہویں شریف مناتے رہیں گے. ہاں ادب تعظیم لازم ہے ضرور ہاں ادب تعظیم لازم ہے ضرور ہاں ادب تعظیم لازم ہے ضرور. بے ادب ہرگز نہ بے ادب ہرگز نہ پائیں گے نیاز بے ادب ہرگز نہ پائیں گے نیاز. میں مرشد جاؤں غوث کے میواری جاؤں غوث کے میں مرشد جاؤں غوث کے میواری جاؤں غوث کے مرشد گیارہویں شریف مناتے رہیں گے. فیضان غوث اعظم جاری رہے گا فیضان غوث
غوث اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ 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 اے جمیل قادری ہوشیار باش اے جمیل قادری ہوشیار باش اے جمیل قادری ہوشیار باش عمر بھر چھوٹے نا عمر بھر چھوٹے نا تجھ سے یہ نیاز عمر بھر چھوٹے نا تجھ سے یہ نیاز لیلا گیارہویں والے دانا ڈوبی ہوئی تار جائے گی لیلا گیارہویں والے دانا ڈوبی ہوئی تار جائے گی سالانہ مرشد گیارہویں شریف مناتے رہیں گے فیض غوث اعظم فیض غوث اعظم یوں پاتے رہیں گے گیارہویں شریف مناتے رہیں گے ماہانہ بھی سالانہ بھی ماہانہ بھی سالانہ مرشد گیارہویں شریف مناتے رہیں گے انشاءاللہ 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 11ویں شریف مناتے رہیں گے سبحان اللہ اور فیض غوث اعظم یوں پاتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین، قبر کا ساتھی یہ ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے اور اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی کا ہمارے پاس اس حوالے سے ایک پیکج ہے، آئیے آپ دکھاتے ہیں۔ قبرستان جاتے ہیں نا تو ایک جیسی قبریں نظر آتی ہیں، ساری قبریں ایک جیسی ہیں۔ دنیا میں اگر ہم کسی کالونی میں جائیں تو گھر بتا دیتا ہے کہ بندہ اندر سے کتنا امیر ہے۔ بڑا بنگلہ ہو، بڑی کالونی میں رہتا ہو، سمجھ جاتے ہیں یار جب 10 کروڑ کا گھر ہے تو صاحب گھر بھی بڑا امیر ہوگا۔ چھوٹا سا گھر، جھونپڑی ہو، ٹوٹا پھوٹا گھر ہو تو باہر سے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اندر مکین کے حالات اچھے نہیں۔ مگر قبرستان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، ساری قبریں ایک جیسی نظر آتی ہیں، لائن سے قبریں بنی ہوئی ہیں۔ کبھی جاؤ قبرستان میں، قبرستان کو شہر خاموشاں کہتے ہیں، خاموشی طاری ہوتی ہے، مگر یہ قبریں سب الگ الگ کہانی ہوگی۔ اس قبروں کے اندر سب کی داستانیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ یہ بظاہر چھوٹی سی اوپر قبر نظر آنے والی ہو سکتا ہے اندر جنت کا باغ ہو، کیونکہ صاحب قبر نمازیں پڑھ کر گیا تھا، روزے رکھ کر گیا تھا، حلال روزی کما کر گیا تھا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کے قبر میں گیا۔ ارے یہ درود پاک پڑھنے والا، یہ تلاوت کرنے والا، یہ رمضان کے روزے رکھنے والا تھا، حرام روزی اس کے قریب آتی تھی مگر زیادہ ہونے کے باوجود چھوڑ دیتا تھا کہ نہیں یہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، تھوڑے حلال پر قناعت کرتا تھا۔ اللہ کو راضی کر کے، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچا کے، اپنے کانوں کو حرام سے بچا کے، اپنی زبان کو حرام سے بچا کے، لوگوں کے دل توڑ کر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کر کے یہ اللہ کا نیک بندہ قبر میں گیا۔ ارے اوپر سے چھوٹی نظر آ رہی ہے تمہیں یہ قبر، مگر اللہ جانتا ہے کہ جو اللہ کے مقبولین ہیں ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا، ان کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جائے گا، ان کے بچھونوں کو جنتی بچھونوں سے بدل دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، جنت کا باغ بنا دی جائے گی ان کی قبر۔ اور خوش نصیب وہ ہوں گے جن سے اللہ راضی ہوگا، جب قبر میں جائیں گے نا تو انہیں یہ مجدہ سنایا جائے گا، انہیں یہ انعام دیا جائے گا، نم کا نومت العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے۔ ایک قبر تو ایسی ہوتی ہے، اور جو نماز قضا کر کے قبر میں پہنچ گیا، جو حرام روزی کما کر قبر میں پہنچا، جو حرام کاریاں کر کے قبر میں پہنچا، شراب پیتے ہوئے زندگی گزاری، رمضان آتا تھا مگر رمضان کے روزے بھی نہ رکھتا، ارے روزے رکھ بھی لیتا تو رمضان کی راتوں میں گناہ کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا، شراب پیتے ہوئے جنہوں نے زندگی گزاری، جوا کھیلتے ہوئے زندگی گزاری، رشوت اور سود کا کاروبار کرتے ہوئے زندگی گزاری، چوریاں کرتے ہوئے، ڈکیتیاں کرتے ہوئے، لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے، ماں باپ کو ستاتے ہوئے جنہوں نے زندگی گزاری۔ دیکھو زندگی تو ایسے بھی گزر جائے گی، موت پھر بھی آنی ہے، اور جب اس کی موت آئے گی اور وہ قبر میں گیا تو یہ قبر جتنی نظر آتی ہے نا اتنی بھی نہیں رہے گی۔ جی ہاں،
یہ قبر جتنی مردے کو اتارتے وقت ہمیں نظر آتی ہے، یہ حدیث کا مضمون ہے کہ بے نمازی سے اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ اس کو قبر اس طرح دبائے گی. میرے آقا نے دونوں انگلیاں ملا کر پنجے ملا کر بتایا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کبھی عید کے دنوں میں خوشی کے لمحات میں کوئی شخص اگر ہمیں گلے لگاتا ہے اور ذرا پہلوان سا آدمی ہو، زور سے دبائے تو چیخ نکل جاتی ہے. ارے اتنے کمزور ہیں ہم. اگر قبر نے دبا دیا تو کیا ہوگا؟ کبھی سوچا؟ آج اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، دروازہ بند ہے اور لائٹ چلی جائے اور اچانک کوئی انجانی سی آواز آئے، وہ آواز جو نارملی نہیں آتی ہے، اندھیرا گھب ہے، ہلکی سی آواز سے ہم گھبرا جاتے ہیں. اچانک ہمیں اپنے بستر پر کوئی سرسراہٹ سی محسوس ہو، ایسا لگے کہ کوئی کیڑا کوئی جانور آ گیا ہے، تو فوراً بستر سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، چیخ نکل جاتی ہے. اتنے ڈرنے والے، اتنے کمزور ہیں ہم. مگر آج اپنے ہاتھ سے اس جانور کو ہٹا تو سکتے ہیں. سوچئے مردے کی کیسی بے بسی ہوگی کہ اگر کفن میں سانپ اور بچھو آ گئے، اگر قبر میں آگ بھڑکا دی گئی، اگر اللہ ناراض ہوا. روایتوں کا مضمون ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا نہیں بلکہ دنیا میں دیگر چیزوں سے ڈرتا ہے، قبر میں وہ تمام چیزیں اسے ڈرانے آ جائیں گی. اور جو رب سے دنیا میں ڈرتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے، قبر میں اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوگا. ذرا سوچو تو صحیح، آج منہ پر مکھی بیٹھے میں ہاتھ سے اڑا دیتا ہوں، ارے کوئی کہے آپ کے پیچھے بچھو ہے، فوراً اپنے ہاتھ سے جھٹک دیتا ہوں. مگر وہ مردہ کتنا بے بس ہوگا کہ کبھی اس کی ناک میں کیڑے جا رہے ہوں گے، کبھی کان میں سانپ جا رہا ہوگا، کبھی پیٹ کے اوپر کیسے کیسے چیزیں رینگ رہی ہوں گی، اپنے ہاتھ سے ہٹا بھی نہیں سکے گا. کیوں ہم آخری ٹھکانے کو بھلائے بیٹھے ہیں؟ ہم کیوں اس کی تیاری نہیں کر رہے؟ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور راحت نصیب فرمائے. عذاب القبر حق، قبر کا عذاب یہ حق ہے. مدنی چینل کے ناظرین، قبر کا ساتھی صدقہ یہ بھی قبر کا ساتھی ہوگا. سبحان اللہ. جب انسان کی طرف عذاب آنے لگے گا نا، صدقہ بھی بیچ میں آ جائے گا، رکاوٹ بن کے آئے گا اور اسے بندے کے پاس نہیں آنے دے گا. یعنی آپ صدقے کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. دنیا میں اس کا فائدہ، قبر میں اس کا فائدہ، اور حشر میں بھی کیا ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. کیا ایسا زبردست کام ہے. اور پھر ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، یہ اسی زندگی کے اندر کرنا ہے. قبر کو بہتر بنانے کے لیے جو کوشش اور ایفرٹ کرنی ہے وہ بھی اسی زندگی کے اندر کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں نہ کوئی تجارت ہو. آگے ارشاد فرمایا ولا خلۃ ولا شفاعہ، وہ دن آنے سے پہلے پہلے کیا کر لو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر لو. یہ جو صدقے کا عمل ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب عمل ہے اور قبر میں اللہ کے عذاب سے بچائے گا. اور اس طرف بھی ہمارا ذہن ہونا چاہیے. فراز بھائی بالکل درست فرمایا. حدیث پاک میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ صدقہ جو ہے وہ قبر کی گرمی سے بچانے والا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی بندہ اپنے صدقے کے سائے کے اندر ہوگا. تو صدقہ ظاہر ہے کہ یہ نیک اعمال میں سے ایک بڑا اہم عمل ہے. اور جس طرح ابھی آپ نے آیت مبارکہ بھی تلاوت فرمائی کہ قیامت کے دن وہ دن ہے کہ جس میں کوئی بے یا کوئی خرید و فروخت کام آنے والی نہیں ہے، لیکن بندے کا دیا ہوا صدقہ جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی اس کو کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، اور حشر میں بھی انشاءاللہ اس کو کام آئے گا. اور صدقے کے تو اتنے فضائل ہیں کہ بندہ اس کو بیان کرتا چلا جائے تو بندے کا دل کرتا ہے. یہ دل میں ایک جس طرح نیک دنیاوی مال کی طرف حرص پیدا ہوتی ہے، تو
صدقہ کرنے کی طرف جو ہے بندے کی حرص پیدا ہوتی ہے کہ بندہ جب اس کے فضائل کو سنتا ہے کہ دنیا کے اندر جب بندہ ایک روپیہ خرچ کرتا ہے، کچھ تھوڑے مال خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دگنا تگنا اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے، پھر دنیا کی مصیبتوں سے صدقہ بچاتا ہے، اس کے جو ہے وہ درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ صدقے کے بہت سارے جو ہے وہ فضائل قرآن میں بھی موجود ہیں۔ اپنی راہ میں اللہ پاک نے خرچ کرنے کی قرآن میں تلقین دی کہ جو بندہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو صدقہ کرنے میں، مال خرچ کرنے میں بالکل بھی دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے کہ بعض اوقات مال ہوتا ہے اور بندہ صدقہ کرے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن بندے کا امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ تنگ ہو، اس کے پاس مال کی کمی ہو، اب یہ جو ہے وہ بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نہیں۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ تنگ ہوتا ہے، مال اور اسباب کی کمی ہوتی ہے، لیکن جب بندہ رائے خدا میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرماتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام ایسا دین ہے کہ جو کسی کا رکھتا نہیں ہے۔ اگر بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اسلام کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا تگنا عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کئی لوگوں کا پریکٹیکل ہوگا، وہ جب رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں تو شاید ہی کبھی ایسا ہوا کہ ان کو بدلہ نہ ملا ہو، اور اس سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کئی مرتبہ کا میرے ساتھ بھی تجربہ ہے، بلکہ ابھی ٹیلی تھون کے لیے ایک اسلامی بھائی سے گفتگو ہو رہی تھی تو ان کو میں یہی ذہن دے رہا تھا کہ جیسے آج کل حالات ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آج کل حالات تنگ ہیں، یہ مسئلہ ہے، تو ان کو میں یہی ذہن دے رہا تھا کہ دیکھیں جب مال و اسباب کی فراوانی ہوتی ہے اس وقت تو بندہ خرچ کرے تو ٹھیک ہے، وہ بھی ثواب دلانے والا کام ہے، لیکن اس کو آپ کمال نہ کہیں۔ کمال تو اس وقت ہوگا نا کہ جب بندے کا ہاتھ تنگ ہو اور پھر بندہ اپنے نفس کو مارے، کیونکہ یہاں پر نفس کو مارنا پڑتا ہے اور نفس کو مارنا یہ افضل جہاد ہے۔ تو یہاں جب آپ خرچ کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈبل ثواب دلا دے۔ تو انہیں واقعی نیت کی کہ یار آپ کی بات مجھے بڑی سمجھ میں آ رہی ہے، میں انشاءاللہ انہوں نے وہیں بیٹھ کر نیت کی کہ میرے پاس جب بھی رقم آئے گی نا میں 20 یونٹ آپ کو دوں گا۔ تو یہ کیا اس کا ذہن بنا کہ ایک بات اس کو کلک کر گئی کہ واقعی جب ہوتا ہے تب تو ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ذاتی معاملات میں بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہاتھ تنگ ہوتا ہے اور بندہ وہاں خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے دنیاوی پریشانی اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے بھی اس کے لیے ایک سبب بنتا ہے۔ تو رائے خدا میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں دیتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ اس سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا، رائے خدا میں دینے سے مال بڑھتا ہی بڑھتا ہے۔ اور پھر اگر بظاہر دنیا کے اندر مال کا اضافہ نہ بھی ہو رہا ہو تو قرآن و حدیث کی واضح صراحتیں موجود ہے کہ قبر کے عذاب سے دور کرنے والا یہ صدقہ، قبر کے عذاب کو دور کرنے والا ہے، یہ کم انعام اور بدلہ نہیں ہے، اور حشر میں بھی انشاءاللہ درجات کی بلندی ہوگی۔ تو یہ بھی ایک افضل ترین جو ہے وہ اس کا ایک بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں ملے گا۔ تو ہمیں رائے خدا میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جناب کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ، نیک اعمال اس کے، نیک کام اس کے، نماز، روزہ، حج، جہاد اور صدقہ وغیرہ اس کے پاس جمع ہوتے ہیں، اور جب عذاب کے فرشتے اس کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے اس سے دور رہو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ پھر وہ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اس کی کوئی راہ نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے اس نے بہت روزے رکھے ہیں اور بڑی بھوک اور پیاس برداشت کی ہے۔ فرشتے اس کے جسم کے دوسرے حصوں کی طرف آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، اس نے اپنے جسم کو تکلیف میں ڈال کر اللہ کی رضا کے لیے حج اور جہاد کیا تھا، لہذا تمہارے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ ہاتھوں کی طرف آتے ہیں، عذاب دینے والے فرشتے ہاتھوں کی طرف آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے میرے دوست سے دور ہٹ جاؤ۔ ان ہاتھوں سے کتنے صدقات نکلے ہیں کہ جو محض اللہ کی رضا کے لیے دیے گئے تھے، اور ان ہاتھوں سے نکل کر وہ بارگاہ الہی میں مقبولیت کے درجے پر چلے گئے ہیں، لہذا اب یہاں پر تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ تو ان ہاتھوں سے دیا ہوا صدقہ یہ انسان کے کام آئے گا۔ اور صدقہ دینے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ نہیں ہے کہ اتنا دے اتنا نہ دے، زکوٰۃ کی تو وہ جو نصاب اپنی جگہ متعین ہے وہ تو ہے، ہم ایک نفلی صدقے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ اتنے روپے دیں گے تو ہوگا، اتنے دیں گے تو پھر نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے۔ آپ صرف کیا کریں، صرف ہاتھ بڑھانا ہے اور کچھ کیا کرنا ہے، دینا ہے۔ سب کچھ نہیں دینا، کچھ دینا ہے، جیب میں جتنا ہے اس میں سے کچھ دینا ہے۔ دعوت اسلامی ایک زبردست موقع جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے
اور مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون یہ ہونے جا رہی ہے. ماشاءاللہ عاشقان رسول جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں دعوت اسلامی کے دینی شعبہ جات کے لیے، جامعات المدینہ کے لیے، مدارس المدینہ کے لیے، اور جو دینی شعبہ جات ہیں دعوت اسلامی کے، ان کے تمام اخراجات کے لیے جو ہے وہ اپنا مالی تعاون جو ہے وہ فرمائیں. ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، قرآن کریم کی ایک آیت کریم ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. اس کے بارے میں تفسیر میں ایک بات یہ بیان کی گئی کہ انصار جتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، ایک سال تنگی آئی تو انہوں نے وہ روک لیا، اتنا نہیں کیا. تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور مفسرین نے لکھا کہ مال کو صدقہ کرنے سے روکنا یہ بھی ہلاکت میں شامل ہے، دو وجہ سے. ایک تو اس کا واجبی حق ہے تو وہ ادا کیا جائے، دوسرا صدقہ خیرات جو ہے وہ مال کو بڑھاتے ہیں، تو جب تم روکتے ہو تو یہ ہلاکت پہ پیش کرتے ہو. لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ ہلاکت میں نہ پڑو، مال ختم نہ ہو، تو صدقہ خیرات کرو. مدینہ خود بھی کریں اور گھر والوں کو بھی جو ہے وہ ذہن دیں، بچوں کو بھی ذہن دیں. ہمارے گھر پہ محروز بھائی گھریلو صدقہ باکس ہے نا، وہ ہے الحمدللہ. جی تو میرے بچے جو ہے وہ باری باری، اس کو 3 بچے ہیں، باری باری اس کو وہ لیتے ہیں. ایک اٹھائے گا وہ اپنی ماں سے الگ پیسے اس میں لے گا، مجھ سے اس میں الگ لے گا، دوسرا ہے وہ بھی پھر یہی کرے گا، تیسرا ہے وہ بھی یہی کرے گا کہ بھئی اس میں گھریلو صدقہ باکس میں آپ پیسے ڈالیں. تو یہ بھی ہے. اور پھر اپنے لیے بھی وہ کہیں گے کہ بھئی ہمیں بھی دیں، ہم بھی اس میں کیا کریں گے، ڈالیں گے. ہاں جی، یہ ایک ہے ماشاءاللہ. تو یہ بچوں کو سکھانا چاہیے اللہ کی راہ میں دینا. یہ جائے گا تو انشاءاللہ یہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ پھر یہ اور اللہ کی رحمت سے آئے گا. دنیا میں نہ بھی آئے تو قبر میں تو آئے گا اللہ کی رحمت سے. نیت اور ارادہ درست ہونا کیا ہے، ضروری ہے. اور جو اللہ کی راہ میں سونا دے تو اس کے لیے میرے سنت نے یہ دعا دی ہے، اللہ جنت کے زیور جو ہے پہنائے، اللہ نصیب فرمائے. یہ دنیا کے اندر جو سونا ہے یہ تو اگر بندہ دیکھے اس کے ایک اعتبار سے تو اس کا ایک حساب ہے، اس کا حساب ہے، اور پھر اس پر زکوٰۃ ہے، اور ساری چیزیں یہ اس کے دیکھنے کے چیزوں کے ساتھ ہے نا. تو اللہ کی راہ میں کیا کریں، خرچ کریں، جتنا اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی یہ دیں، اور اس کے لیے اپنا جو ہے وہ ضرور ایفرٹ بھی کریں، دوسروں کو ذہن بھی جو ہے وہ بنائے، ترغیب بھی دیں. دعوت اسلامی ٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون فرمائیں اور دنیا و آخرت کی برکتیں پائیں. اللہ پاک ہمیں صدقہ و خیرات کرنے والا بنائے اور اس کی برکتیں اللہ ہمیں قبر میں بھی نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. استفیل غوث اعظم، بادشاہ ہر دو
صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کانے حیا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے